الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ کتاب الصبر والشکر احیاء علوم الدین میں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو باب زیر مطالعہ ہے یا اس کا جو حصہ ہے وہ صبر کی حقیقت اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو امام صاحب نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مراتب ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، بہائم ہیں۔ تو فرشتوں اور بہائم کو گویا صبر ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہائم کا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ گویا شہوتوں پر خلق کیے گئے ہیں اور نفس جو ہے وہی ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی ہائر ہم کہہ لیں پہلو ان کی ذات میں نہیں ہوتا، اور وہ شہوتوں پر جیتے ہیں اور ان شہوتوں کو روکنے والی، کنسٹرینٹ کرنے والی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ اور صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان اپنی شہوتوں کو پر قابو پائے، ان کو جو ہے وہ حدود کے اندر رکھے۔ تو گویا اس لحاظ سے بہائم کا مسئلہ صبر نہیں ہے۔ فرشتے وہ عالم ملکوت میں ہوتے ہیں اور حضرت الہیہ میں ہوتے ہیں، جن کو شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک اصطلاح ہے حضیرت القدس، وہ ان کا ڈومین ہے، وہ اللہ کی جناب میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے ہاں جانب شر نہیں ہے، جانب خیر ہی ہے، تو اس وجہ سے بھی صبر ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ انسان کا مسئلہ ہے، اور انسان کے اندر ایک باعث دینی ہے اور ایک باعث شہوانی کہہ لیجئے، کہ ایک شہوتوں کا موٹیو ہوتا ہے اور ایک یا ہوا کا کہہ لیجئے اور ایک دینی ہوتا ہے۔ پھر امام صاحب نے گفتگو شروع کی کہ بھائی دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہدایت معرفت القاء کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے اقتضاء پر عمل کرنے کے لیے جو قوت درکار ہے، جو موٹیویشن درکار ہے، جو جذبہ محرکہ درکار ہے، وہ فراہم کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کے باطن میں، اس کے بھیتر میں یہ ایک معرکہ بپا رہتا ہے۔ کبھی باعث دینی جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، انسان خیر پر عامل ہو جاتا ہے، خیر پر چلتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باعث ہوا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، دو پیئرز انہوں نے بیان کیے۔ ایک پیئر جو ہے وہ غفلت اور فکر کا ہے، اور ایک استرسال اور مجاہدے کا ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو آپ سمجھ لیں فکر یا ذکر، ہدایت، معرفت، وہ گویا ایک جو جس کو انہوں نے کہا نا کہ ایک فرشتہ اس پر مامور ہے، اس پر انسان کھڑا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہوا پر چلتا ہے تو پھر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو دوسرا حصہ ہے انسان کے اندر ارادے کا، تو وہ اگر کمزور ہو جائے تو اس کو امام صاحب کہتے ہیں استرسال۔ استرسال کا بالکل صحیح ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینا، یعنی ہمت ہار دے، سپر ڈال دے آدمی۔ اور اس کے مقابل میں کیا ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، محنت کرے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صوفیانہ جو آپ کہہ لیجئے کہ سلاسل ہیں، ان میں زیادہ تر میں انہی دو چیزوں پر فوکس ہوتا ہے، ذکر اور مجاہدہ، اور اسی کی مختلف ویریشن سے مختلف سلاسل کے اوراد اور ان کے اشغال جو ہیں وہ وجود پاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے وہ سر القلب میں ہے، قلب کے بھی گویا باطن میں ہے، اور انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر انسان کی رسائی وہاں تک ہو جائے تو وہ چیز پھر غیب سے شہادہ کے ڈومین میں آ جائے گی،
اور پھر چیزیں جب امپیریکل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آزمائش اور تکلیف کا عنصر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. یہاں تک ہم بات پہنچی تھی. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو صحائف ہیں یہ 2 مرتبہ کھولے جائیں گے، انفولڈ ہوں گے، ایک قیامت صغریٰ کے وقت یعنی موت کے وقت، اور ایک قیامت کبریٰ کے وقت جس کو ہم قیامت بولتے ہیں. ہم تو عام طور پہ الساعہ کو قیامت بولتے ہیں نا، پہلے نفخہ کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ جی قیامت. آج بھی کوئی بڑا ٹرموائل ہو جائے، کوئی بڑا طوفان آ جائے، کوئی بڑا زلزلہ آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی قیامت برپا ہو گئی. اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے الساعہ. جو القیامہ ہے وہ نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، کہ جب تمام انسان جہاں جہاں بھی ان کے ریمننٹس ہوں گے، جہاں جہاں بھی ان کے بقایا ہوں گے ان کے وجود کے، وہ جمع ہو جائیں گے اور پھر انسان جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت صغریٰ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ موت کی حالت ہے. آگے ایک روایت نقل کی کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا گویا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ الساعہ کس چیز کا عنوان ہے؟ پوری انسانیت کے لیے مہلت عمل کا خاتمہ. تو وہ چیز جو کلیکٹیو لیول پر ہوگی قیامت میں یا الساعہ میں، وہ انفرادی طور پر انسان کی موت کے وقت ہو جاتی ہے. ان معنوں میں بھی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اور امام صاحب یہاں ایک اور پہلو سے کہہ رہے ہیں، آگے اس کی تفصیل کریں گے، کہ جو احوال اس پوری کاسموس پر، اس پوری کائنات پر وارد ہوں گے، وہ گویا ایک فرد پر اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. امام آگے اس کی تفصیل کریں گے اور کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت ہے نا، یہ جو ابتدائی قیامت ہے، پہلی قیامت ہے، قیامت صغریٰ، انسان کی موت، یہ ہر انسان کو اکیلے جھیلنی ہے. اس میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. یہ تو جو ہمارے ایک معلوم ہوگا کہ پچھلی صدی میں ایک فلسفیانہ موومنٹ کہہ لیں یا ایک لٹریری موومنٹ کہہ لیں یا ایک موڈ جو ہے وہ سامنے آیا جس کو وجودیت کہتے ہیں، ایگزسٹانشلزم کہتے ہیں. ان کے ہاں بھی موت ایک بڑا مسئلہ ہے اور گویا ہر انسان کو اپنی موت خود جھیلنی ہوتی ہے. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں جب مشاہدہ کرتے ہیں نا، ہم ایک اسپیکٹیٹر کے طور پر، تو ہم دوسروں کی موت کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اپنی موت جو ہے وہ تو ہمیں جھیلنی ہے نا، دوسرے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے. بادل تو آگے وہ آیت نقل کرتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا کہ تم آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، تنہا، سولیٹری، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا. انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جاتا ہے. یہ جو اجتماعی موت ہم کہتے ہیں نا، کہ زلزلہ آ گیا اور بیک لہجہ ہو سکتا ہے 1,00,000 آدمی مر جائیں، 1,000 آدمی مر جائیں، لیکن وہ جو قرآن مجید نے ایک جگہ کہا نا کہ اصابتکم مصیبت الموت، موت کی جو مصیبت ہے نا، اس وقت بھی چاہے ایک ہی لمحے میں ایٹم بم پھٹا ہے اور جناب لاکھوں لوگ ختم ہو گئے، لیکن وہ جو ایکسپیرینس کرنا ہے نا ہر آدمی کو الگ الگ کرنا ہے. چاہے ایک سیکنڈ میں بظاہر ہمیں لگے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا کہ وفیہا یقال، اور وہ جو انسان کی موت ہے اس کے بارے میں کہا نا، اور جو کچھ اس کا اعمال نامہ ہوگا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن تمہارے نفس کے لیے، تمہارا نفس جو ہے وہ کافی ہے بطور حساب کتاب کے، یعنی وہ کافی ہے، اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کافی ہے تمہارے محاسبے کے لیے. کہتے ہیں جہاں تک جو قیامت کبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ الجامعہ لکافۃ الخلائق، جو تمام مخلوقات کو جمع کرنے والی ہے، وہ کلیکٹیو ہے. تو کہتے ہیں وہ جو قیامت برپا ہوگی نا، دیکھیں یعنی ایک تصور یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کا جو کچا چھٹا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے، اجمالی طور پر آ جاتا ہے، اور گویا اس کو اس کا انجام بھی نظر آنے لگتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو دوسری قیامت ہے، جو قیامت کبریٰ ہے، وہ کلیکٹیو ہے، اور وہاں جو کچھ بھی
اعمال نامہ انفولڈ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، علی رؤوس الخلائق ہوگا۔ اچھا جی، تو اور اس موقع پر کیا ہوگا؟ یساق المتقون الی الجنہ والمجرمون الی النار زمرا لا احادن، کہتے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو لے جایا جائے گا، یعنی مجرمین کو، کفار کو ہانک کر، اور گویا اہل جنت کو اکرام کے ساتھ، جس کو اسکارٹ کرنا کہتے ہیں، ان کو اسکارٹ کر کے لے جائیں گے کہاں؟ جنت کی طرف۔ سورہ زمر کے آخر میں دونوں نقشے کھینچے گئے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تو متقین کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اکرام کے ساتھ، اور جو مجرمین اور جو کافرین ہیں اور جو ظالمین ہیں اور جو سرکش لوگ ہیں، ان کو گویا دھکیل کر، ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کلیکٹیو ہے۔ تو کہتے ہیں جو پہلا ہال ہے، وہ ہال جو ہے وہ قیامت صغریٰ کا ہے، اور کہتے ہیں جتنے بھی قیامت کبریٰ کے احوال ہیں، ایک ہا کے ساتھ احوال ہے نا، تو وہ تو حالات اور حال کی جمع احوال ہے، یہ ہال ہے جس سے ہمارے یہاں ہال ناک کا لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام جو احوال قیامت کبریٰ ہیں ان کی نظیر قیامت صغریٰ میں موجود ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ آگے گفتگو امام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ زلزلۃ الارض، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ ہے جو پوری زمین پر آنا ہے کلیکٹیولی، اور ایک خاص تمہاری زمین پر آئے گا جو موت کا زلزلہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور آگے اس پوری اس انالوجی کو امام آگے لے کے چلیں گے، پوری تشبیہ کو، کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بہرحال جو بھی اس کا ایپی سینٹر ہو، ایک خاص علاقہ کچھ کلومیٹرز تک وہ یکساں طور پر تقریباً فیل ہوتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے جب کئی 100 کلومیٹر ہو جاتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی فرق ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو زلزلہ ہے یہ بھی زلزلہ ہے، جسم پہ زلزلہ آتا ہے، لیکن وہ زلزلہ انفرادی ہے، وہ اجتماعی نہیں ہے، یعنی ساتھ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا کوئی شخص جو ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا، اس کے لیے وہ زلزلہ نہیں ہے، وہ زلزلہ بالکل ایک شخصی اور انفرادی۔ اچھا، اس کے بعد تو کہتے ہیں اگر زلزلہ جو ہے کسی بلد میں آئے اور پورے علاقے کو احاطہ کر لے تو وہ ان کے لیے زلزلہ ہے۔ بعض اوقات وہ زلزلہ جو ہے وہ کسی ایک، یعنی ہو سکتا ہے ایک محلے میں جو ہے وہ فیل ہو، ایک گھر میں فیل ہو، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر جو زلزلہ ہوتا ہے یہ خاص زلزلہ ہے جو صرف اس شخص پر اترتا ہے جس شخص کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جان لو کہ تم جو ہو وہ انسان کیا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ارضی مخلوق ہے، ایک ان معنوں میں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور کہتے ہیں جو تمہارا حصہ ہے نا بدن میں سے، وہ تمہارا مٹی میں سے وہ تمہارا بدن ہے، اور کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ کتنا ہے اس مٹی میں سے؟ وہ اتنا ہی ہے جتنا تمہارا جسم ہے۔ تو کہا کہ جو دوسرے کیا بدن ہے نا اس کی مٹی اور ہے، تمہاری مٹی اور ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو زلزلہ ایک اجتماعی مٹی پر آتا ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، وہ اس مٹی میں رہنے والے تمام، یا اس زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں پر آتا ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ تمہاری اپنی ذاتی مٹی پر آتا ہے، تمہارے جسم پر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو زلزلہ بھی آئے گا نا تو وہ زلزلہ بھی تم ہی فیل کرو گے، یعنی وہ جب مٹی بھی تمہاری ہی ہے تو زلزلہ تمہاری مٹی پر آئے گا تو ساتھ والا آدمی اس کی مٹی الگ ہے، وہ اس زلزلے کو فیس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے آگے امام اس کو بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جو تمہاری ہڈیاں ہیں نا وہ ایک طرح سے جیسے تمہاری زمین کے پہاڑ ہیں، یعنی قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ یہ پہاڑ کیا ہیں؟ یہ رواسی ہیں، یہ ایک طرح سے میخوں کی طرح ہیں۔ تو ہماری جو ہڈیاں ہیں نا، ہڈیوں میں بھی ہمارے گوشت کو لٹکنے سے اور جو ہے وہ پھسلنے سے بچایا ہوا ہے، ایک خاص طرح سے جو ہے ان کو سیدھا رکھتی ہے، ہمارے گوشت کو، ہماری بوٹیوں کو۔
تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو ہڈیاں ہیں وہ گویا تمہاری زمین کے پہاڑ ہیں، اسی طریقے سے تمہارا جو سر ہے وہ تمہاری زمین کا آسمان ہے، اور تمہارا جو دل ہے وہ تمہاری زمین کا سورج ہے۔ اب دیکھیں امام صاحب دل کو بھی ایک خاص مقام دے رہے ہیں نا، سورج کا بھی ایک خاص مقام ہے اجرام فلکی میں، تو کہا کہ جو تمہارا دل ہے وہ تمہاری زمین، یا جس کو ہم یعنی کہا کیا کہتے ہیں انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مائکرو کازم، اب بالکل یہ ٹھیک انالوجی ہو گئی نا، ایک میکرو کازم ہے بڑی، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ عالم اکبر ہے اور یہ عالم اصغر ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کائنات کیا ہے، یعنی انسان کیا ہے، شخص اصغر ہے، اور کائنات کیا ہے، شخص اکبر ہے یا فرد اکبر ہے۔ اور اگر آپ کائنات کی بات کریں تو ایک یہ بڑی کائنات خارج کی ہے اور ایک چھوٹی کائنات ہے، یعنی وہ مائکرو کازم۔ اور کہا کہ تمہاری سماعت اور بصارت اور جو باقی تمہارے اور خواص ہیں وہ گویا تمہارے آسمان کے ستارے ہیں۔ اور کہا کہ اسی طریقے سے جو آتا ہے، پسینہ آتا ہے جسم سے اور نکلتا ہے بدن سے، وہ گویا تمہارے آپ سمجھ لیں، یا رگیں جو ہوتی ہیں عروق، وہ کیا ہے، وہ تمہارے زمین کے سمندر ہیں۔ اور کہا کہ جو تمہارا شعور ہے وہ تمہاری زمین کی نباتات ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں شعور سے مراد جو ہے وہ یعنی میرا خیال ہے کہ شاید بال ہیں، یعنی ایک شعور تو وہ شعور والا ہوتا ہے نا، تو اشعار کے معنوں میں شاید، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو تمہارے اطراف ہیں، جو تمہارے پہلو ہیں، وہ کیا ہیں، وہ تمہاری زمین کے درخت ہیں۔ اور کہا اسی طرح قیاس کر لو تو وہ جو پوری ایک بڑی کائنات ہے نا، اس کا ایک چھوٹا موٹا ماڈل جو ہے وہ تمہارے اندر ہے۔ جو جدید طب والے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ جو منرلز ہیں، جو سالٹس ہیں، جو پروٹینز ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، کچھ جو چیزیں خارج میں پائی جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، آئرن بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، زنک بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جو خارج میں گویا جمادات بھی پائی جاتی ہیں، منرلز پائے جاتے ہیں، ان کا بھی ایک ماڈل انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب موت سے تمہارے جسم کے بدن کے ارکان گویا منہدم ہو جاتے ہیں تو گویا کیا ہوتا ہے، تمہاری جو زمین ہے اس میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تمہاری جو ہڈیاں ہیں وہ گوشت سے علیحدہ ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ جو پہاڑ ہیں اور زمین ان کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے پٹخ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا جب انسان مر جاتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو وہ ہڈیاں گویا گوشت سے جدا ہونے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور جب یہ جو ہڈیاں ہیں وہ سیدھا ہونے لگتی ہیں تو کہا کہ فقد نصفت الجبال نصفا، کہ گویا کیا ہے کہ پہاڑ بھی جیسے بھرنے لگتے ہیں نا، چلنے لگتے ہیں، تو ویسے ہڈیاں بھرنے لگتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب تمہارا قلب موت کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، فقط کورت الشمس تکویرا۔ اب آپ دیکھیے یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا پورا شعور قرآن سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ تمام آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، اذا الشمس کورت، تو کہتے ہیں کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو تاریک کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری زمین کا سورج دل ہے نا، تو دل بھی تاریک ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَطَلَ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَسَائِرُ حَوَاسِكَ فَقَدْ انْقَدَرَتِ النُّجُومُ انْقَدَارًا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہاری سماعت، بصارت اور ساری فیکلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے بدن کے ستارے جھڑ گئے۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا انشَقَّ دِمَاغُكَ فَقَدْ انشَقَّتِ السَّمَاءُ انشِقَاقًا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، تو کہا کہ جب تمہارے جسم کے اندر جو بدن کے اندر جو دماغ ہے جب گویا وہ پھٹ جائے گا تو گویا تمہارے جسم کا وہ بڑا حصہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھٹ پیدا ہو جائے گا۔ اور کہا کہ فَإِذَا انْفَجَرَتْ مِنْ هَوْلِ الْمَوْتِ أَرْقَ جَبِينِكَ فَقَدْ فُجِرَتِ الْبِحَارُ تَفْجِيرًا یا فَجِرَتِ الْبِحَارُ تَفْجِيرًا۔ اور کہا کہ جب موت کے ہول سے
تمہارے جو پسینہ، جو تمہاری پیشانی ہے، اس کا پسینہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو سمندر ہیں وہ پھٹ پڑیں گے، وہ اپنی لمٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تمہاری ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹنے لگے گی نا، وہ جو ہم نے والتفت الساق بالساق جو سورہ قیامہ میں ہے نا، یہ جب پنڈلی پنڈلی سے جڑنے لگے گی، تو کہا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ گویا تمہارے جو ایک طرح سے تمہاری پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ تمہاری سواریاں ہوتی ہیں نا، تو سواری خارج میں کیا ہوتی ہیں؟ اونٹنیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فقد عطلت العشار تعطیلا واذا العشار عطلت، یہ ہے نا کہ جب وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو معطل کر دیا جائے گا، تو کہا کہ یہ گویا تمہارے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تمہاری روح تمہارے جسم سے مفارقت اختیار کرے گی تو کیا ہوگا؟ فقد حملت الارض فمدت حتی القت ما فیہا وتخلت، یعنی جس طرح زمین کے بارے میں آیا ہے نا کہ زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، تو بدن کا اصل جوہر کیا ہے؟ بدن کا اصل جوہر تو روح ہے نا، تو گویا وہ سب سے اپنی قیمتی چیز نکال کر باہر پھینک دے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یعنی میں اس میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ سارا موازنہ بالکل ہے کہ احوال اور احوال، جو بڑی قیامت کے احوال اور احوال ہیں، وہ موت کے وقت ایک چھوٹی شکل میں اللہ تعالیٰ تمہارے بدن میں دکھا دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایسا ہے کہ جو قیامت کبریٰ آئے گی نا، اس قیامت کبریٰ میں وہ ساری چیزیں دوبارہ تمہیں فیس کرنی پڑیں گی، تمہارے سامنے آئیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جو انسان جب چلا جاتا ہے دنیا سے، اب باقی چیزیں تو موجود ہوتی ہیں نا، یعنی انسان کے لیے تو ستارے بھی ختم ہو گئے، انسان کے لیے تو سورج بھی ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر کواکب باقی بھی ہیں تمہارے غیر کے لیے تو تمہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نا، تمہارے تو حواس جو ہے وہ ختم ہو چکے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک اندھا ہوتا ہے نا، اس کے لیے برابر ہے کہ دن ہو یا رات ہو، سورج جو ہے اس کو گرہن لگا ہوا ہو یا سورج جو ہے پوری طرح چمک رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے حق میں تو گویا سورج کو گرہن مستقل لگ گیا نا، یعنی جس آدمی کی بینائی چلی گئی، اب اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس کو بتائیں کہ جناب سورج گرہن لگ گیا ہے اور بہت اندھیرا ہے، تو وہ کہے گا بھئی میرے لیے تو 24 گھنٹے اور 365 دن جو ہے وہ اندھیرا ہی ہے۔ تو امام یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ باقی سب کے لیے وہ دنیا باقی ہے، تمہارے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ اصل میں اسی حدیث کی شرح کر رہے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامت، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے تو قیامت واقع ہو گئی نا، نہ تمہارے لیے اب کوئی پہاڑ ہے، نہ تمہارے لیے سورج ہے، نہ تمہارے لیے زمین ہے، نہ تمہارے لیے آسمان ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی جس آدمی کا جو ہے وہ سر پھٹ گیا، جدا ہو گیا، تو اس کے لیے تو پھر اس کا جو آسمان ہے وہ پھٹ گیا، کیونکہ آسمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی آسمان کی ڈیفینیشن پرانی بھی یہی تھی نا کہ جو حد نگاہ ہے، آپ اوپر دیکھیں حد نگاہ جو ہے وہ سما ہے، تو بھائی جب نگاہ ہی نہیں، سر ہی نہیں، جان ہی نہیں، تو پھر آسمان کس بات کا؟ پھر آسمان اگر نکلتا بھی رہے تو نکلتا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَمِنْ أَيْنَ يَنْفَعُهُ بَقَاءُ السَّمَاءِ لِغَيْرِهِ، تو کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے تو آسمان کا فائدہ ہوگا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَهَذِهِ هِيَ الْقِيَامَةُ الصُّغْرَىٰ، تو یہی قیامت صغریٰ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ طامۃ الکبریٰ آئے گی، اس وقت تمام لوگوں کے لیے یہ سارے ہال سامنے آئیں گے، اور اس وقت آسمان زمین جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں گے، اور پھر وہاں پر جو سارے احوال ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قیامت صغریٰ کا بیان کیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہوگا آپ کو کہ ہم نے اس کے وصف کو بہت طویل کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جو قیامت کبریٰ ہے نا، اس کی نسبت سے تو ابھی ہم نے عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا،
اور آگے وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ میں وہی نسبت ہے جیسی نسبت ولادت صغریٰ اور ولادت کبریٰ میں ہے۔ اب یہاں سے امام صاحب ایک اور تھیری بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں انسان کی دو ولادتیں ہیں، دو پیدائشیں انسان کی ہوتی ہیں۔ پہلی پیدائش کیا ہے؟ پہلی پیدائش ہے کہ الخروج من الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب الی مستودع الارحام، کہ صلب اور ترائب سے نکل کر جو ہے وہ ارحام میں وہ نطفہ آتا ہے، اور پھر ایک قرار مکین میں آتا ہے، اور پھر ایک خاص مدت تک وہاں ٹھہرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف اطوار، واللہ خلقکم اطوارا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نطفہ سے علقہ سے مضغہ، یہاں تک کہ انسان وہ جو رحم کی تنگیاں ہیں نا اس سے نکل کر فضائے عالم میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو قیامت کبریٰ کو قیامت صغریٰ سے جو نسبت حاصل ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے فضائے عالم کو فضائے رحم سے ہے، یعنی یہ نسبت ہے، یعنی فضائے رحم وہ ایک بالکل انفرادی چیز ہے، تنگ چیز ہے، یعنی وہاں پر انسان کا بچہ اکیلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جب تولد ہوتا ہے تو ایک دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا ایک اجتماعی مقام ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت صغریٰ ہے نا وہ گویا سمجھ لیں کہ وہ رحم کی فضا ہے، اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ وہ خارج میں دنیا کی فضا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَنِسْبَةُ سِعَةِ الْعَالَمِ الَّذِي يُقَدَّمْ عَلَيْهِ الْعَبْدُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى سِعَةِ قَضَاءِ الدُّنْيَا كَنِسْبَةِ فَضَائِلِ الدُّنْيَا أَيْضًا إِلَى الرَّحِمِ۔ اب ایک اور بات کہتے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو نسبت رحم کو عالم سے ہے ویسی ہی نسبت اس دنیا کی فضا کو آخرت کی فضا سے۔ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں نا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا کہ رحم میں ایک محدود سی دنیا ہے جہاں پہ انسان کا بچہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ ایک عالم میں آتا ہے جہاں ایک خاص معنوں میں وہ 7 ارب لوگوں کے ساتھ اس ہیبیٹیٹ کو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے۔ وہ انسان ہے، صرف جنات معلوم نہیں کتنے ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، حیوانات کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، حشرات الارض جو ہے کھرب ہا کھرب ہیں۔ یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سمندر ہے، سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ انیومریبل ہے، وہ گنی نہیں جا سکتی کتنی ہے، کھرب ہا کھرب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی دنیا میں وہ آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بس سمجھو ایسی ہی نسبت اس دنیا کو اس دنیا سے ہے، اس عالم کو اس عالم سے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو ہم بس تقریب ذہن کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فقس الآخرہ بالأولیٰ، تو کہتے ہیں کہ آخرت کو قیاس کر لو اس پہلی زندگی پر، اور پھر آگے کہتے ہیں فما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ پھر سوچئے یہ آدمی ایسا قرآن مجید اس کے اندر کھبا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے جائیے تو جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اشارے ہیں، ایما ہے، ایلوژنز ہیں قرآن مجید کی طرف۔ تو کہتے ہیں جہاں تک نشأت ثانیہ ہے اس کو بھی ہم نشأت اولیٰ پر قیاس کر سکتے ہیں، قرآن مجید نے توجہ بھی دلائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بلکہ میں تو کہتے ہیں کہ بھئی جو نشآت ہیں نا وہ 2 میں منحصر نہیں ہیں، کئی نشأتیں ہیں انسان کی، کئی اٹھان ہیں، اور کہا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں اٹھائیں گے یا ہم نے تمہیں اٹھایا ہے، ہم نے تمہاری اٹھان کی ہے ایسی جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو کہتے ہیں کہ فَالْمُقِرْ بِالْقِيَامَتَيْن مُؤْمِنٌ بِعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَمُوقِنٌ بِالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، کہتے ہیں کہ جو ان 2 قیامتوں کا اقرار کرتا ہے وہ گویا عالم غیب اور عالم شہادہ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ملک اور ملکوت دونوں پر یقین رکھتا ہے۔ ملک اور ملکوت جب ایک پیئر کے طور پر آئیں گے نا تو گویا ملک سے مراد یہ دنیا ہے، اس میں بادشاہی ہے، اور ملکوت جو ہے وہ دوسرے عالم میں، یا اس وقت بھی جو غیب کا عالم ہے نا جو اللہ کی وہاں حکومت ہے وہ ملکوت ہے۔ والمقر بالقیامت الصغریٰ دون الکبریٰ ناظر بالعین العوراء الی احد العالمین، اور کہتے ہیں کہ جو قیامت صغریٰ کا تو اقرار کرتا ہے
لیکن قیامت کبریٰ کا نہیں کرتا۔ تو گویا وہ ایک یک چشم ہے، وہ اس کی ایک آنکھ ہے، وہ کانا ہے، اور ایک آنکھ سے وہ اس عالم کو دیکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ وَالضِّلَالُ، اور کہتے ہیں یہی تو جہالت ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ وَالْاِقْتَدَى بِالْأَعْوَرِ الدَّجَّالِ، اور یہی تو کانے دجال کی پیروی ہے۔ سبحان اللہ، کیا نقطہ نکالا ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اب جدید آدمی کیا ہے؟ جدید آدمی یہی ہے نا کہ موت کا انکار تو نہیں کر سکتا نا، موت کو پچھاڑنے کی کوشش میں ہے، موت کو ہرانے کی کوشش میں، لانجیوٹی جو بھی اس کو کہہ لیجئے، زندگی بڑھ جائے، 80 ہو جائے، 100 ہو جائے، 200 ہو جائے، کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے، لیکن ابھی تک بہرحال کہہ رہے ہیں وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خاص 2045 تک اگر آپ جیتے رہیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ آپ کا سٹیم سیل بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور پھر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے، اور پھر آپ کا جسم ختم ہو جائے تو پھر ایک جسم نیا کلون کر کے اس میں جو ہے آپ کا وہ ڈیٹا دوبارہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں، اور گویا پھر وہی بندہ اسی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا شروع ہو جائے گا۔ یہ ان کا ابھی ایک فکشن ہے ان کی کہ ہم ایسا کر لیں گے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی اس جسم کے ساتھ تو ختم ہو جائے گا، پھر ہم ایک اور ایسا بنائیں گے جس کے اندر وہ ساری چیزیں فیڈ کر دیں گے، تو بہرحال وہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے مقر تو ہیں، وہ موت کا تو وہ اقرار کرتے ہیں، اور موت ان کے لیے سب سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ ٹرامیٹک ایونٹ بھی ہے، ایگنائزنگ بھی ایونٹ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، یعنی دنیا کی جو قیامت صغریٰ ہے اس کو تو مانتے ہیں، قیامت کبریٰ کو وہ نہیں مانتے، تو کہتے ہیں یہ اصل میں یک چشم ہے، ان کی ایک ہی آنکھ ہے۔ کیا آنکھ ہے؟ یہ صرف عالم شہادہ کو دیکھتے ہیں، عالم الغیب کو نہیں دیکھتے، اور یہی دجالیت ہے کہ وہ ان کی ایک آنکھ ہے، بس اس آنکھ سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسری آنکھ ان کی جو ہے وہ بند ہے۔ اب دیکھیے نا کہاں سے بات شروع کر کے کہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو آگے کیا اچھا جملہ کہتے ہیں، فما اعظم غفلتک یا مسکین، اے مسکین کتنی تمہاری غفلت ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ سے، یعنی ہم مزے پڑتے ہیں مغرب والوں کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو اور ان کی جناب لیوشنس کو اور ان کے اسکائی اسکریپرز کو اور سب چیزوں کو۔ مسکین ہے وہ، یعنی سب سے بڑی حقیقت وہ جانتے نہیں، سب سے بڑی حقیقت تو اللہ ہے نا، اور پھر اس کے بعد بڑی حقیقت کیا ہے کہ یہ کائنات فانی ہے اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی۔ تو بھائی آپ نے بڑے کارنامے انجام دیے، آپ نے جناب سٹیم سیل کر لیا، آپ نے جناب جو ہے وہ ڈی این اے کر لیا، جینوم پروجیکٹ ہے، آپ مریخ پر پہنچ جائیں گے، آپ وہاں کالونیز بھی بنا لیں گے، یہ سب ہو جائے گا بھائی، لیکن ہیں آپ مساکین، کچھ نہیں پتا آپ کو، اور غفلت آپ پر طاری ہے، جو اصل بات تھی وہ آپ سے چوک گئے، آپ اس سے چوک گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ اے اللہ جس نے تجھے پا لیا نا اس سے کچھ بھی نہیں چوکا۔ یعنی ایک آدمی دیہاتی آدمی ہے، اس کو مطلب موبائل کا بھی نہیں پتا، اس کو انٹرنیٹ کا بھی نہیں پتا، اس کو وائی فائی کا بھی نہیں پتا، اس کو 3G کا بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا اس کو، نہ بلٹ ٹرین کا پتا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ اسکائی اسکریپرز کیا ہوتے ہیں، برانڈز کیا ہوتے ہیں، لیکن اس کو اصل بات پتا ہے، بس وہ عارف ہے، وہ عالم ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو سارا پتا ہے، ہر وقت کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ڈاکومنٹریز دیکھتے رہتے ہیں، یہ 2050 میں کیا ہوگا، 2100 میں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، وہ لگے رہتے ہیں اس میں، سب ان کو پتہ لگ گیا، لیکن بھائی اصل بات آپ کو یاد ہی نہیں رہی، جو اصل بات تھی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جو وچ دی گل ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب اب اس دور میں وہ مسکین بن چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے احوال آپ کے سامنے ہیں، اور پھر بھی آپ قیامت کبریٰ پر یقین نہیں رکھتے جہالت اور ضلالت کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے کہاں سے ہم کفایت کریں گے؟ پھر جو قیامت صغریٰ جو ہے، یعنی اگر آپ قیامت کبریٰ پر جو ہے وہ جہالت اور ضلالت کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے، تو کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے دلالت قیامت صغریٰ؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی کہ کفا بالموت واعظا، کافی ہے موت بطور واعظ کے؟
یعنی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ یعنی اب امام یہاں ایک خاص پہلو سے کہہ رہے ہیں نا کہ گویا ہر وقت جو لوگ تمہارے ارد گرد مر رہے ہیں وہ تمہیں اصل میں سب سے بڑی یاد دہانی قیامت کبریٰ کی ہو رہی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اس کو اس پہلو سے لیا جاتا ہے کہ موت ہمیں ہماری موت یاد کرا رہی ہے، وہ تو یقیناً ہے، لیکن اگر آپ امام صاحب کا کلام پڑھیں نا جو کانٹیکسٹ ہے تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں اصل میں کہ ہر موت تمہیں اس دنیا کی موت کی بھی یاد دہانی اس کو کروانی چاہیے نا، کہ ہر وقت جو موت تقسیم ہو رہی ہے تمہارے ارد گرد، اسی طرح ایک بڑا دن آئے گا جب یہ پوری کائنات موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ اور کیا کہا آپ نے، سنی نہیں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے ان کی جو ہے موت قریب تھی اور آپ پر کرب کی حالت تھی، تو اس وقت آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم ہون علی محمد سکرات الموت۔ کئی طرح سے یہ الفاظ آئی ہیں، یہاں پہ جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ کیا ہے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اے اللہ تو میری مدد کر سکرات موت میں کے خلاف۔ اور یہاں کہا کہ اے اللہ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے جو سکرات ہیں ان کو ہلکا کر دے۔ تو اب امام کیا بتا رہے ہیں کہ موت کے سکرات بھی وہی ہیں جو قرب قیامت سے پہلے ٹرموائلز ہونے ہیں اور عجیب عجیب معاملات ہونے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں حیا نہیں آتی اس سے کہ تم جو ہے وہ دیکھتے ہو کہ موت کا ہجوم لوگوں پر آتا ہے اور پھر اس کے باوجود جو ہے تم غافلوں کی طرح رہتے ہو، اور تم یہ نہیں دیکھتے، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ لا ينظرون الا صیحۃ واحدہ تأخذهم وهم یخصمون فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون۔ یعنی خاص طور پہ دنیا کے خاتمے کا بھی تذکرہ ہے، اور خاص طور پر جو رسولوں کے انکار پر، رسولوں پر جو عذاب آتا ہے نا اس کا بھی یہ نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو بار بار کہتے تھے نا کہ بھئی وہ کب آئے گا عذاب، چاہے وہ دنیا کے خاتمے کا عذاب ہے چاہے وہ رسولوں کے انکار پر جو عذاب آتا ہے، تو قرآن مجید ان سے کہتا ہے جب وہ آئے گا نا تو ایک بس چنگھاڑ ہوگی، اور کہا کہ وہ ان سب کو لے جائے گی اور وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر نہ ہی ان کے پاس مہلت ہوگی کہ وہ کوئی وصیت کر سکے، نہ ہی اس کی مہلت ہوگی کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں۔ اور جو دنیا کے خاتمے کی گھڑی بھی آنے والی ہے، جو احادیث میں اس کے بارے میں بیان ہے نا کہ جو بالکل جو آخری ایونٹ ہوگا نا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ دو لوگ آپس میں مول تول کر رہے ہوں گے، اور ایک آدمی جو ہے کپڑا اٹھائے گا، اس کو پکڑا نہیں سکے گا کہ اس کی موت آ جائے گی، ہاتھ میں نوالا لے گا، نوالا منہ میں ڈالنے لگے گا، اس سے پہلے اس کی موت آ جائے گی۔ ایک شخص جو ہے اپنے جانور کے لیے حوض بنانے کے لیے اس کو لیپ کر دے گا، لیکن پانی پلانے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی، بالکل بغتتاً فجأتاً آئے گی، اچانک آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَيَأْتِيهِمُ الْمَرَضُ نَذِيرًا مِنَ الْمَوْتِ، مرض آتا ہے اس کے پاس موت کی خبرداری کے لیے، لیکن فَلَا يَنزَجِرُونَ، لیکن وہ اس سے نصیحت نہیں لیتے، وہ اس سے تنبہ حاصل نہیں کرتے۔ وَيَأْتِيهِمُ الشَّيْبُ رَسُولًا مِّنْهُ، اور انسانوں پر سفیدی آنے لگتی ہے، یعنی بڑھاپا آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیامبر ہوتا ہے وہ بھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی کہ اگر کوئی چیتنا چاہتا، اگر کوئی جو ہے یاد دہانی کرنا چاہتا تو کر لیتا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آ گئے۔ اس سے اصل مراد تو پیغمبر ہیں یا پیغمبروں کے وارثین ہیں، لیکن ایک مراد تفسیروں میں اس سے مراد جو ہے وہ سفیدی بھی لی گئی ہے، کہ جو سفید بال ہے نا یہ بھی آئے تھے تمہیں الارم کرنے، تمہیں تنبہ کرنے کے لیے، بھئی دیکھ لو اب بڑھاپے کی طرف تم جا رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن فما یعتبرون، لیکن انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ فیا حسرۃ علی العباد، اب دیکھیں نا سبحان اللہ، یعنی بیچ بیچ میں وہ آیتیں بے تکلف لاتے جا رہے ہیں۔ فیا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ قرآن مجید نے کہا ہے نا، یہ تو سورہ یاسین میں ہے کہ یا حسرۃ علی العباد، کیا حسرت ہے بندوں پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں امام کہ وہ جو قیامت صغریٰ سے پہلے
جو ریمائنڈرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی بیماری آتی ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے، سفید بال آتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے. یہاں پر بھی دیکھیں نا کہ کوئی جو خبردار کرنے والا آتا ہے لیکن لوگ اس سے اعراض کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں. افیظنون انہم فی الدنیا خالدون، امام کہتے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو ایٹرنٹی مل گئی ہے. آگے وہ آیت لے کر آتے ہیں، الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. آگے کہتے ہیں ام یحسبون ان الموت سافروا من عندہم فہم معدومون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو مردہ، جو وفات شدہ ان کے پاس سے سفر کر کے چلے گئے وہ معدوم ہو گئے، یعنی وہ انیہیلیٹ ہو گئے، بس ختم ہو گئے مٹی میں مل کے؟ نہیں نہیں. آگے آیت لے کر آ رہے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جو جو اس دنیا سے جا رہا ہے کہتے ہیں ان سب کو ہم جمع کریں گے اور ہمارے سامنے بالکل حاضر ہوں گے. ولیکن، لیکن انسانوں کا معاملہ عجیب ہے. آگے پھر آیت ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہمارے ہاں ایک تصور ہوتا ہے کہ اگر انسان کو یاد دہانی حاصل کرنی ہے، انسان کو تزکیہ درکار ہے، تو بس وہ قرآن پڑھ لے یا وہ حدیث پڑھ لے. یعنی یہ جو دوسرا لٹریچر ہے واعظ کا، نصیحت کا، تزکیے کا، احسان کا، یہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ ایڈ آنز ہیں اور یہ تکلف ہے اور یہ اضافی باتیں ہیں. تو اب کبھی یہ کلام پڑھیں نا آپ، اس میں آپ دیکھیں کیسے کیسے معارف ہیں، کیسے حکم ہیں، اور کیسے قرآن و سنت اس کے اندر گویا جل کیے ہوئے ہیں، بالکل گتھا ہوا ہے اس کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ ما یأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. وذالک لأننا، اور یہ اس وجہ سے ہے، کیوں؟ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے کر دیا ان کے آگے بھی ایک آڑ، ان کے پیچھے بھی ایک آڑ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھتے نہیں. اب آپ خود سوچئے 1.25 سال سے پورے عالم پر ایک وبا مسلط ہے. تو ٹھیک ہے اہل ایمان کے ہاں تو الحمدللہ رجوع بھی ہوا ہے، کچھ لوگ پلٹے بھی ہیں، لیکن کیا اوور آل کوئی مذہب کی طرف لوگ آئے ہیں؟ کیا اوور آل کوئی خدا کی طرف لپک پیدا ہوئی ہے؟ اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. اور کہا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی برابر ہے ان پر، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں یہ ماننے والے نہیں. آگے کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں اور جو ہم نے یہاں بیان کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قد ظہر ان الصبر عبارۃ عن ثبات باعث الدین فی مقاومت باعث الہوی. دوبارہ دہرا رہے ہیں بات کو کہ صبر عبارت ہے، چونکہ اس سیکشن کا عنوان کیا ہے؟ حقیقت الصبر و معناہ. تو کہتے ہیں صبر عبارت ہے کہ باعث دین جو ہے وہ مقاومت کرے، مقابلہ کرے، کنفرنٹ کرے باعث ہوا کا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو مقاومت ہے یہ آدمیوں کی خاصیت ہے، اور جو کیونکہ ان پر کرامن کاتبین جو ہیں وہ ان پر جو ہے موکل بنائے گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی جو مجنون ہوتے ہیں ان کی چیزیں بھی نوٹ نہیں کرتے اور بچوں کی بھی نہیں کرتے. اب ایک اور آپ بحث یہاں سے وہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، مجھے کچھ تجربہ ہے جدید لٹریچر پڑھنے کا، سوشولوجی، فلسفی، سائیکالوجی اور جو بھی جدید تھاٹ کی چیزیں ہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے صفحے پڑھے ہیں نا، ان میں سے کئی تھیریز بنائی جا سکتی ہیں. یعنی وہ لوگ جو بڑی خوشنما کتابیں لکھتے ہیں نا، تو وہ ایک آدھ کوئی بات دریافت کرتے ہیں اور پھر اس کو میں مذاق میں کہتا ہوں اس کی لسی بناتے ہیں.
اور لسی بنا کے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بات لے کے لوگ پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں اس پہ۔ ابھی ہم نے کچھ چند صفحے پڑھے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کیسی کیسی ٹپولوجیز، کیسی تھیریز ہیں جو امام صاحب نے ابھی 4-5 صفحوں میں پیش کرتی۔ اب ایک اور چیز وہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ دو طرح کی جو لوگ ہیں نا ان کا ڈیٹا وہ نوٹ نہیں کرتے، ایک جو بچے ہیں نابالغ اور ایک وہ جو مجنون ہے۔ وہ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رفع القلم یعنی ان ثلاثہ، کہ قلم اٹھا لیا جاتا ہے 3 لوگوں سے۔ ایک تو جو سو رہا ہے نا، سونا کوئی الگ سے حیثیت نہیں ہے نا، وہ تو ہر آدمی کی زندگی میں فیضز آتے ہیں۔ اصل میں تو 2 ہی کیٹیگریز ہے نا جو مرفوع القلم ہے، ایک مجنون ہے اور ایک صبی ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے جو تمیز کی عمر تک بھی نہیں پہنچا، اور ایک جو دیوانہ ہے، انسین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں کہ جب کرامن کاتبین سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو نیکی وجود میں آتی ہے، اور جب ہم کرامن کاتبین کی نصیحت، اس کے اشارے، اس کو لمہ کہا گیا ہے یا لمت الملک کہا گیا ہے یا لمت الملک کہا گیا ہے، اس کی ہم بات نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں تو سیئات وجود میں آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو صبیان ہیں اور مجانین ہیں، ان کے لیے ان کرامن کاتبین سے استفادے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ اقبال نہ اعراض۔ یعنی ہم اگر اقبال کریں گے، رجوع کریں گے اور التفات کریں گے کرامن کاتبین کی طرف تو کوئی حسنات وجود میں آئیں گی، اعراض کریں گے تو وہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جو مجانین ہیں اور صبیان ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، اس پر قادر نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان پر نور ہدایت روشن ہونے لگتا ہے، جب وہ سن تمییز تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اشراق جو ہے وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچتا ہے، تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے صبح ہوتی ہے نا، صبح ہوتی ہے، آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے یہاں تک کہ چاند کی پوری ٹکیا واضح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے سن تمییز پر، وہ مورل سینس جس کو بولتے ہیں، وہ مورل سینس ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے کامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ بچہ جو ہے 7ویں یعنی 6-7 سال کی عمر تک بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، بڑوں سے والدین سے بدتمیزی کرنا بری بات ہے، اور والدین سے محبت کا معاملہ کرنا، احترام کرنا اچھی بات ہے۔ یہ 7 سال کا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنے اندر اس کو رجسٹر بھی کر لیتا ہے، حالانکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے ان معنوں میں، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ ٹیون ان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر اگر 11-12 سال جب وہ بالغ ہو گیا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ متوجہ نہیں ہو رہا تو اب خطرناک بات ہے۔ اب آگے وہ نماز کی مثال بھی دیں گے نا، کہ جو پیغمبر نے کہا ہے تو جب 7 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر میں تو عرب بھی بالغ نہیں ہوتے تھے نا، کہا جاتا ہے کہ عربوں کا علاقہ جو ہے گرم تھا، 9-10 سال کی عمر میں بھی لڑکوں میں بلوغت آ جاتی تھی، تو بہرحال 7 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغت کی بہرحال نہیں ہوتی۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ لیکن جب انسان بچہ ہوتا ہے اور سن تمیز تک پہنچتا ہے تو ابھی اس کی ہدایت قاصر ہوتی ہے، اور ابھی پوری طرح اس کو لا ترشد الی مزار الآخرہ بل الی مزار الدنیا، کہتے ہیں عام طور پر وہاں آخرت کا جو ضرر ہے نا اس کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، اس کی دنیا کے ضرر کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت گہری بات ہے، بیٹا دیکھو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ اب وہ اس کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا نا تو ڈر بھی جائے گا وہ، اچھا یہ کیا تھا نا تم نے تو ایسے چوٹ لگی تھی نا، تو یہ بات اس کی سمجھ میں پھر بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ بات کہ دیکھو بیٹا تم یہ کرو گے نا تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے اور اللہ میاں جو ہے وہ سزا دیں گے، یہ بات رجسٹر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ بھائی جو ہے پانی میں اس طرح منہ نہیں ڈالنا، اس سے سانس گھٹنے لگتا ہے، تو ایک آدھ دفعہ اس کو ایکسپیرینس ہوگا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ دنیا میں میرے لیے ضرر کی چیز ہے۔ کیا آپ دیکھیے تدریج ہے، جس کو ہمارے یہاں ایک چائلڈ سائیکالوجی بولتے ہیں نا، تو اس کے پہلو بھی یہاں پر ہیں کہ ابتدا میں دنیا کا ضرر تو اس پر واضح ہو جاتا ہے، آخرت کا ضرر واضح ہونے میں بہرحال وقت لگتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر ایک جو ہے کیا کیا جاتا ہے، نماز چھوڑنے پر جو ہے وہ سزا بھی دی جائے گی۔ اور کہا کہ ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ مرو اولادکم، کہ اپنی اولاد کو تلقین کرو نماز کی، اذا ہم 7، جب وہ 7 سال کے ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ اذا كانوا 10، اور اگر وہ 10 سال کی عمر تک بھی نماز نہ پڑھے تو کچھ تعدیب بھی کرو، کچھ تھوڑی ہلکی پھلکی جیسے پٹائی بھی کرو، جس طرح اور چیزوں پہ پٹائی تم کرتے ہو۔ پھر میں عرض کرتا ہوں اکثر بچے 10 سال کی عمر میں بھی شرعی معنوں میں بالغ نہیں ہوتے۔ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی 7 سے 10 کے درمیان یا 10 تک بھی نماز چھوڑنے کا ضرر دنیاوی آپ اس کو پہنچائیں گے، یعنی اگر آپ نے اس کو مارا 10 سال کی عمر میں ہلکا سا، تو اب آپ نے جو اس کو مارا ہے، اگر وہ یعنی اس وقت اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا نماز نہ پڑھنے کا، یعنی نماز نہ پڑھنا آخرت میں ضرر کا باعث نہیں بنے گا اس کے لیے، دنیا میں بنانا چاہیے تاکہ اس کو عادت ہو اور تاکہ پھر وہ آئندہ آگے جا کر اس پر چلے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیں نا بچے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ شروع میں بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی منہ میں ان کے آ جاتا ہے وہ بولنے لگتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ چھوٹے بچے سے کہیں گے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں تو اللہ میاں ناراض ہوتے رہیں، میں اللہ میاں کو میں بھی معاذ اللہ، میں اللہ میاں کو بھی ماروں گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی ہوتا نا آپ مجھے ماریں گے میں آپ کو ماروں گا۔ اگر آپ اس چھوٹی عمر میں اس سے کہنا شروع کر دیں اللہ میاں تمہیں ماریں گے تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا میں اللہ میاں کو بھی ماروں گا معاذ اللہ، تو ظاہری بات ہے وہ اس وقت مکلف ہی نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے اس طرح کی باتوں میں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ بلا وجہ میں کیوں ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں، کہ ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور فوری طور پر وہ چاہے بچہ ہی ہے اور نہ اس کا کوئی محاسبہ ہے نہ وہ مکلف ہے، لیکن ان باتوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان صحائف میں نہیں لکھے جائے گا اس کا نماز نہ پڑھنا جو آخرت میں اس کے سامنے کھولے جائیں گے، لیکن کہتے ہیں بل علی القیم العدل، ایسا قیم جو عادل ہو۔ قیم کون ہوتا ہے؟ جو قائم ہے، اور اولاد پر قیم کون ہے؟ والدین ہیں، والدین۔ یہ ہم نے غلط کیا ہوا ہے نا، کہ ہم نے جس کو ہمارے کچھ لوگ بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں آؤٹ سورسنگ جو ہم نے کر دی ہے تعلیم و تربیت کی، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کچھ ٹیکنیکل چیزیں کچھ ٹیچرز سکھا دیں گے، اصل قیم جو ہے وہ والدین ہیں، اور دونوں ہیں، میاں جو ہے باپ اور ماں دونوں قیم ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو قیم ہے جو عادل ہے، والولی البر الشفیق، کہتے ہیں وہ جو ولی ہے جو شفیق بھی ہے اور جو نیک بھی ہے، ان کان من الابرار، اگر وہ ابرار میں سے ہے، وَكَانَ عَلَى سَمْتِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ الْبَرَرَةِ الْأَخْيَارِ، تو کہتے ہیں کہ اور وہ ان کرام کاتبین جو بہت نیکوکار ہیں، بہت بھلے ہیں، ان کے اخلاق پر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے دل کے صحیفے پر نیکیاں اور برائیاں ثبت کرتے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دور ہے، وہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ سر القلب میں ہے وہ صحیفہ جس پہ وہ لکھیں گے، کہتے ہیں ابھی وہ نہیں لکھ رہے، لیکن چونکہ یہ تو بالغ ہے نا، ان کے اعمال تو لکھے جا رہے ہیں نا، تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گویا اپنے بچے کے دل کی لوح پر نیکیاں اور بدیاں کندہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، شوق پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں اللہ کو خوش کرنے والی ہیں تمہیں کرنی ہے، اور یہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں تمہیں نہیں کرنی۔ کتنی یہ گہری باتیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اس پر لکھتے ہیں اور یاد کراتے ہیں، پھر ان کو پھیلاتے ہیں، ان کی تعریف کا مطلب ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ کبھی مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَكُلُّ وَلِيٍّ هَذَا سَمْتُهُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، تو کہا کہ ہر وہ ولی جس کا یہ اخلاق ہے نا اپنے بچے کے حق میں، فقد ورث اخلاق الملائکہ، تو اس نے گویا فرشتوں کے اخلاق جو ہے وہ اس کے ترکے میں آئے، اس کے حصے میں آئے، واستعملها فی حق الصبی، اور اس نے گویا فرشتوں کے جو ملکات تھے نا
جو فرشتوں کے اوصاف تھے وہ اس نے اپنے بچے کے حق میں استعمال کیے. یعنی وہ جو بالغ ہونے کے بعد فرشتوں نے کام کرنا تھا نا، بالغ ہونے سے پہلے وہ کام اس نے اپنی اولاد کے حق میں کیا، والنٹریلی کیا. کہتے ہیں پھر اس سے کیا ہوگا؟ فَيَنَالُ بِهَا دَرَجَةَ الْقُرْبِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو وہ جو پھر والدین ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ رب العالمین کے ہاں قرب کا وہ درجہ پاتے ہیں، ویسے ہی درجہ پاتے ہیں کما نالتہ الملائکہ، جیسے فرشتوں نے وہ مرتبہ پایا. اور پھر ایسے لوگ کیا مرتبہ پاتے ہیں؟ فَيَكُونُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اور کہا کہ پھر ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، مقربین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. وہ اب دیکھیں ایک خاص جگہ تک بات اٹھاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نص لے کر آ جاتے ہیں. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ. اور کہتے ہیں کہ اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول میں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. واشار الی اصبعیہ الکریمتین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوگا. تو اس میں بھی گویا کیا ہے کہ یہاں تو ایک خاص بات ہے نا، لیکن یتیم کی کفالت یا اپنی اولاد کی کفالت کرنا اور اس انداز سے کرنا. تو اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ایک تو وہ ایسٹ انشاءاللہ اس وقت بنے گا جب وہ بالغ ہوگا نا، اور بالغ ہونے کے بعد نیک اعمال کرے گا، دعا کرے گا. لیکن دیکھیے امام یہاں ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایسٹ وہ کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی بلوغت تک اس پر محنت کرتے ہیں. اور یہ تو دیکھیں اب بات یعنی جتنی بھی چائلڈ سائیکالوجی پہ لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ ایرکسن ہے، چاہے وہ پیاگے ہے، یا بہت بڑے بڑے لوگ ہیں مغرب میں جنہوں نے ماڈلز بنائے ہیں، وہ یہی تو بتاتے ہیں کہ فارمیٹیو پیریڈ انسان کا یہی ہوتا ہے، بس 10 11 12 سال تک فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے. اس میں اس کی شخصیت کی ساخت جو ہے وہ بن جاتی. تو اصل میں جو انویسٹمنٹ ہے نا اپنی اولاد پر، وہ تو اصل میں انہی سالوں میں ہے نا. اور یہی بدقسمتی ہے کہ انہی سالوں میں ہم بلکہ اس کو کم کرتے جا رہے ہیں. پہلے بچہ اگر 5 سال کی عمر میں ہم حوالے کرتے تھے تو اب 2 سال 2.5 سال کی عمر میں ہم حوالے کر دیتے ہیں اداروں کے. اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے ہمیں حوالے کرنا بھی پڑے لیکن بہرحال ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کو اہمیت دیں. میں بالکل اپنی جوانی میں نے شیخ حمزہ یوسف جو ہے ان کی یہ بات سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایمان کے بعد، اور وہ چونکہ کنورٹس میں تھے، ان کے ہاں تو ایمان کا ظاہری بات ہے قدر بھی ہم لوگوں سے بہت زیادہ تھی. وہ کہتے تھے کہ ایمان کے بعد نا میرے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز میری اولاد ہے، میری فیملی ہے. تو یہ واقعتاً بہت گہری بات ہے کہ انسان کو بہت اہمیت دینی چاہیے. یعنی میں ایران توران جا کے تبلیغ کرنے کا مکلف نہیں ہوں، میں پوری دنیا پہ جو ہے دین کا جھنڈا لہرا دینے کا مکلف نہیں ہوں، کوشش کرنے کا مکلف ہوں. لیکن میں اس کا مکلف ہوں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اس کے لیے انسان کو اپنی اور ایکٹیویٹیز، چاہے وہ آدمی بہت ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، اس کو لگے کہ بھئی میرے اس فن کی امت کو بہت ضرورت ہے اور مجھے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور یہاں درس دینا ہے، وہاں درس دینا ہے، یہ بعض ذمہ داری اس کی بعد میں ہے. اصل ذمہ داری اس کی اپنے گھر در کی ہے. اور اسی میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے سانحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کیجولٹیز ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ علامت جو ہے وہ دہر بن جاتے ہیں، بڑے مفکر اسلام بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگی ہوتی ہے، ان کی اولاد کی حالت خراب ہوتی ہے. تو اس بات سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور ان کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک جو ہے وہ سیکشن ختم ہو گیا ہے. آگے انشاءاللہ اگلا وہ سیکشن ہے کہ جو صبر نصف الایمان کیسے ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.